السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد شاہین۔ میں اپنے معزز ناظرین کو کینیڈا سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آپ اور ہم، شاہین اور عزیر کے ساتھ۔ ناظرین، ایز یوزول میرے معزز خواتین و حضرات سے انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور کامنٹ بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔ تو ناظرین، آئیے آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، میری حد الوسع کوشش ہوتی ہے کہ میں جو بھی ویڈیو بناؤں اس کا تعلق جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کے جو سوشل پرابلمز ہیں ان سے ریلیٹ کرتا ہو، اور بہت کم میں اگر کوئی ویڈیو بناتا ہوں تو پالیٹکس پہ بہت کم میں لب کشائی کرتا ہوں۔ لیکن اس وقت جو میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اس کا تعلق جو ہے وہ پاکستانی پالیٹکس ہی سے ہے، کیوں کہ ہمارے مین سٹریم میڈیا پہ، ہمارے سوشل میڈیا پہ بے شمار اینکرز، بے شمار ہوسٹ اور بے شمار اینالسٹ جو ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور پالیٹکس کے بارے میں ان کا جو نالج ہے وہ اس حساب سے، اس طریقے سے وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اب اس میں کتنی سچائی ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے، اس بارے میں آپ نے اندازہ لگانا ہے۔ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جو بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں وہ کتنی ریالٹی پہ مبنی ہے۔ لیکن مجھے کیونکہ کچھ رپورٹس ایسی ملی ہیں تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ کیوں نہ شیئر کروں، اور اپنے معزز ناظرین پہ چھوڑ دوں کہ وہ اندازہ لگائیں کہ اس میں سچائی ہے کہ نہیں ہے۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ پتہ چلا ہے کہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر عمران خان ہیں انہوں نے ایک خفیہ میٹنگ کی ہے۔ اب وہ جو سیکرٹ میٹنگ ہے وہ کن اصحاب کے ساتھ کی گئی ہے، یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ ایسے ان کے قریبی فیڈرل منسٹرز ہیں جن کے ساتھ انہوں نے یہ خفیہ میٹنگ کی، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس میٹنگ کے بارے میں انہوں نے کوشش کی کہ جو طاقت کا سرچشمہ ہے، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو اس کی بھنک نہ پڑے۔ معزز خواتین و حضرات، آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو اصل طاقت ہے، اصل پاور جو ہے، جو اصل اختیار ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے۔ اس لیے اگر کوئی حکمران یہ سمجھے یا کوئی منسٹر یہ سمجھے کہ طاقت کے سرچشمے کے بغیر کوئی خفیہ میٹنگ ہو سکتی ہے یا وہ کر لے گا، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ یہاں پہ محترم پرائم منسٹر صاحب نے کچھ ایسا ہی کیا جو مجھ تک رپورٹس پہنچی ہیں۔ آپ تصدیق آپ نے کرنی ہے، میں آپ پہ چھوڑوں گا۔
اب اس میٹنگ میں پتہ یہ چلا کہ عمران خان جو پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کچھ ایبیوسو لینگویج استعمال کی، اور بتانے والے نے مجھے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر گالیاں دی ہیں اسٹیبلشمنٹ کا جو سربراہ ہے۔ اب میں وثوق کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ اس میں سچائی ہے کہ نہیں ہے، اس کی تصدیق آپ نے کرنی ہے۔ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے اور میں نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ اب ناظرین، اس میٹنگ میں یقینی بات ہے کہ جو منسٹرز وہاں پہ بیٹھے ہوں گے، پرائم منسٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے ارد گرد جو ٹولہ ہے وہ ان کے ساتھ سارے سنسیئر ہیں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیوں کہ یہ ان کی جو کیبنٹ ہے وہ چون چون کا مربع ہے۔ کوئی کسی پارٹی سے ہے، کوئی کسی پارٹی سے ہے، کوئی کسی گھرانے سے ہے، کوئی کسی طبقے سے ہے، تو ان کے جو اپنے سنسیئر لوگ ہیں وہ زیادہ تر کیبنٹ میں نہیں ہیں، لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ خفیہ ہی رہے گی۔ جو باتیں انہوں نے اس میٹنگ میں کی وہ خفیہ رہیں گی۔ یہاں تک بھی پتہ چلا ہے مجھے کہ جو خفیہ ادارے تھے، یعنی آئی بی، اور یہاں تک جو پنجاب کے آئی جی تھے، ان کو بھی کانفیڈنس میں لیا، اور ڈائریکٹر آئی بی جو تھا ان کو بھی کانفیڈنس میں لیا کہ کوئی بات جو ہے وہ اوپر تک، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو طاقت کا سرچشمہ ہے، ان تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ معزز خواتین و حضرات، ایسا نہیں ہوتا۔ ملک کا تمام تر نظام جو ہے وہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے کنٹرول میں ہے۔ کیوں کہ بیرونی طور پر، اندرونی طور پر انہوں نے ملک کا تحفظ کرنا ہوتا ہے۔ ان پولیٹیشنز پہ ان کو اعتبار نہیں ہے، اس لیے وہ ان کی ہر حرکات کو، ہر بات کو واچ کرتے ہیں۔ اور وہی ہوا وہاں پہ، جو پرائم منسٹر صاحب جن منسٹرز کے ساتھ میٹنگ، خفیہ میٹنگ کر رہے تھے، ان میں سے ایک صاحب نے وہ تمام کی تمام میٹنگ کی جو آڈیو تھی وہ ریکارڈ کر لی، اور ریکارڈ کرنے کے بعد اسے محفوظ کر لیا۔ اور جب یہ خفیہ میٹنگ ختم ہوتی ہے تو پتہ یہ چلا ہے کہ وہ آڈیو ایز از ریکارڈڈ وہ پہنچا دی جاتی ہے ہمارے جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس اختیار ہے، اور وہ ہے اسٹیبلشمنٹ۔ اب پتہ یہ چلا ہے کہ وہ جو باتیں پرائم منسٹر آف پاکستان نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کی ہیں یا اس کے سربراہ کے بارے میں کی ہیں، وہ باتیں ساری کی ساری ان تک پہنچ چکی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ناظرین آنے والے وقت میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہے۔ کیوں کہ میں نے شروع سے آپ کو یہ بات کہی ہے کہ جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ہماری سویلین گورنمنٹ جو ہے، ان کی حرکتیں، ان کی کرتوتیں ایسی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان پہ اعتبار نہیں کرتی، اور پھر موجودہ حکومت جو ہے وہ بیساکھیوں پہ کھڑی ہے،
وہ مرہون منت ہے اسٹیبلشمنٹ کے. اگر تعلقات ان کے ساتھ اس کے بہتر نہیں ہوتے، جبکہ مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ سویلین اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے. اللہ نہ کرے ایسا ہو، دونوں کو ایک پیج پہ ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ملک کے یہ دونوں ستون ہیں اور ان دونوں کی باہمی رضامندی سے ہی ملک چل سکتا ہے. ان دونوں کی بھائی چارے سے، ان دونوں کی یگانگت سے ہی ملک چل سکتا ہے. ایسا نہ ہو کہ ان میں کسی قسم کی کوئی دراڑ پڑ جائے. لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ اختلاف پڑ چکا ہے، اور آنے والے وقت میں جو موجودہ حکومت ہے اس کے لیے خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بج چکی ہے. ناظرین، ایک بات میں اور کہوں گا، لیکن میری ویڈیو تھوڑی سی لمبی اگر ہوئی ہے تو آپ دیکھیے گا ضرور. وہ بات کچھ یوں ہے کہ یہ پچھلا سال جو گزر چکا ہے اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان